غزوہ ہند مسلمانوں نے لڑنا ہے ہندوستان کی فوج کے ساتھ. ہماری پاک فوج کی قیادت کو اب یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو نصیب آپ کا لکھا ہوا ہے اب آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. اس کو اون کریں, ایکنالج کریں, اپنی ڈاکٹرن بنائیں کہ ہماری ملٹری ڈاکٹرن ہوگی غزوہ ہند. بات یہ ہے کہ ہندوستان سے جنگ تو آپ کی ہونی ہے. ہر مارکا جو آپ ہندوستان سے لڑتے ہیں وہ غزوہ ہند کی جھڑپ ہوتی ہے. مشرک ہے, ہندو ہے, آپ کو ہمیشہ یہ پیٹرن ملے گا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اس وقت نریندر مودی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماحول پورا بنا دیا ہے. غزوہ ہند تو مسلسل جاری ہے. جو پاکستانی فوجی دستے اس وقت بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ غزوہ ہند کے مجاہد ہیں. ہم جس غزوے کی بات کر رہے ہیں وہ فائنل بیٹل ہے, حدیث شریف میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں جا کے دہلی کیپچر کر لیں گی, ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی, اور اس کے بعد مسلمان فوجیں پھر ایک دفعہ یہاں سے ہم فارغ ہو جائیں, انڈیا کو ہم سیٹل کر لیں, پھر ہم پلٹیں گے, جائیں گے اسرائیل کا دماغ ٹھیک کرنے. ہر فوجی ہمارا غزوہ ہند میں شامل ہر وقت ہے. جو یونیفارم پہن چکا ہے وہ پاکستان کی غزوہ ہند کی فوج میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کھانا بھیج رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی امداد کر رہے ہیں, پوری قوم اس غزوے میں جو نیت کر لے گا اس غزوے میں شامل ہے. لیکن ہم اور یہ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے مجاہدین کا کوئی دستہ ہو, آپ نے بات کی جماعت الدعوہ کی, جو سنسیئر نیت کے ساتھ, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, جو سنسیئر نیت کے ساتھ ہندوستان سے جنگ کرے گا, چاہے وہ کوئی مسلمان جماعت ہو, مسلمان جہادی گروپ ہو, پاک فوج ہو, افغانستان کے دستے ہوں, ایران کے دستے ہوں, ترک دستے ہوں, جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا اس غزوہ ہند میں, غزوہ ہند کا اجر پائے گا. اس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے. وہ شہید ہوگا تو افضل الشہداء ہوگا. کوئی بدترین مسلمان ہوگا جو اس سعادت سے محروم رہنا چاہے گا. حافظ سعید غزوہ ہند کے سپاہی ہیں. حدیث شریف میں ذکر ہے, بے شک کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو, جب غزوہ ہند میں شامل ہوگا تو حضور کی حدیث ہے اللہ اس فوج کے گناہ معاف فرمائے گا. جو مرضی کریں, گناہگار ہوگی تو اللہ گناہ معاف فرمائے گا نا. یہ حدیث شریف میں درج کر دیا گیا ہے. اصل مقصد ہے مشرکوں کو مقابلہ کرنا, اصل مقصد ہے غزوہ ہند لڑنا, اصل مقصد ہے خوارج کے خلاف لڑنا, اور اصل مقصد ہے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرنا. اور یہ تینوں کام صرف پاک فوج کے نصیب میں. خوش نصیب فوج ہے, مبارک ہو پاکستانیوں کو اور پاک فوج کو. پاکستان آرمی کے جو کمانڈوز ہیں, چراٹ میں جو ہمارا کمانڈو اسکول ہے اس میں ایک تختی لگی ہوئی ہے, اور اس تختی سے پاکستان آرمی کے کمانڈوز کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. ان کا مائنڈ سیٹ, ان کا ذہن, ان کی تربیت کی جاتی ہے. اس تختی پر 3 ڈسٹنسز لگے ہوئے ہیں. لگا ہوا ہے سری نگر اتنے کلومیٹر, دہلی اتنے کلومیٹر, بیت المقدس یروشلم اتنے کلومیٹر. ہمارا ایک ایک کمانڈو جو تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ کمانڈو بن نہیں سکتا جب تک اس کے ذہن میں سری نگر, دہلی اور بیت المقدس شریف کی تصویر دماغ میں اس کے بٹھا نہ دی جائے. آپ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو سیدی رسول اللہ نے ہند کے بارے میں فرمائی ہیں ان کو, کیونکہ یہ سارا علاقہ ایک ہی ہے, ہند, مشرق اور خراسان یہ ایک پیکج ہے, اور احادیث مبارکہ اس میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ہند کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے سیدی رسول اللہ نے جو فرمائی, اور ہم پڑھ کے سناتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور فرمایا, ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا, حتیٰ کہ مجاہدین ان ہندو بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے, اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. پھر یہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے. سیدی رسول اللہ نے اس ایک حدیث میں پوری ملٹری سٹریٹجی کلیئر کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے. مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے جنگ کرے گی, اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے, اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فوج پاک فوج ہے. یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا. یہ بات ہم اس لیے بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ڈیفائن کر کے, ڈسکس کر کے ہم 1000 دفعہ ختم کر چکے ہیں. قائد اعظم کو حضور کی زیارت ہوئی, حضور نے حکم دیا قائد اعظم کو کہ ہندوستان جاؤ, تم سے ڈیوٹی لینی ہے. تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار فرمایا ہے, جس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا گیا ہے, یہی لشکر ہوگا, یہی پاکستان آرمی ہوگی جو سیریا جائے گی, شام جائے گی, اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی. اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان آرمی کی تربیت اللہ پچھلے کئی برسوں سے اس کام کے لیے کروا رہا ہے. ہم مسلم دنیا کی واحد آرمی ہیں جو غزوہ ہند بھی لڑ رہی ہے, ہم انڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت پوری مسلمان دنیا میں ایک حدیث شریف ہے, ہم آپ کو بتائیں, بڑی اہم حدیث شریف ہے کہ عرب جب بالکل جنگوں میں گھر جائیں گے, بے اختیار جنگیں ہوں گی عربوں کے اوپر, اور پورا عرب جو ہے حالت جنگ میں ہوگا, کوئی مستحکم حکومت وہاں نہیں ہوگی, اس وقت حضور نے فرمایا, ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر عرب قوم میں سے ایک فوج اٹھائے گا جس میں عربوں سے زیادہ شہسوار فائٹر ہوں گے, تگڑے فائٹر ہوں گے, اور اس قوم کا اسلحہ عربوں سے زیادہ طاقتور ہوگا. یہ اشارہ پاکستان کی طرف. اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت فائٹر پاکستان میں ہیں,
اور پاکستان اس دنیا کا واحد مسلمان غیر عرب مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. یہ بھی بشارت پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ دے چکے ہیں عربوں کی حفاظت کے لیے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے 30 سال سے جب بھی عربوں کو خطرہ ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے یہی غیر عرب فوج گئی ہے جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر تھے, جس کے فائٹر عربوں سے بہتر تھے. اللہ اکبر, یہ پاک فوج ہی. تو پاکستان کے پاس اب ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں, تو کیا یہ اسرائیل یا غزوہ ہند میں استعمال ہوں گے؟ اب یہی حقیقت ہے. دیکھیے بات یہی ہم عرض کر رہے ہیں. اب ہم نے عرض کیا نا کہ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں, ایک حدیث کو الگ سے نہ اٹھائیں. جب ذکر کیا گیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, ہندوستان سے حضور سیدی رسول اللہ کو خوشبو آئی نا. جب کہا گیا کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے, اور اگر اس کو آج آپ ترجمہ کریں, اس کی جو آج کا مفہوم ہوگا کہ پاکستان مجھ میں ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی وسلم مبارک, کیونکہ آج تو ہند تقسیم ہو کے پاکستان بن چکا ہے. تو جو ہندوستان سے جنگ لڑی جائے گی, جو آخری جنگ ہوگی, وہ غزوہ ہوگی. اس میں سیدی رسول اللہ براہ راست روحانی طور پر شریک ہوں گے, قیادت فرمائیں گے, ہدایات دیں گے, گائیڈنس کریں گے, اور اس کا اجر غزوے جتنا ہوگا. اس جنگ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ہے, وہی حال ہوگا جو مکے کے اندر مسلمانوں کا تھا, کہ جو مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے وہاں, کہ جب مسلمان داخل ہوئے تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو مسلمان اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں, اب جو جس طرح بچایا جائے گا. تو پاکستان کی اہمیت کو کئی ایرانی اسکالرز جب ان کے سامنے ہم نے یہ بات کی تو وہ پاکستان کی اہمیت کو ماننے لگے, اور ہم نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا اگر کوئی رول ہے امت مسلمہ میں تو اس کی قیادت پاکستان ہی کرے گا, تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے, کیونکہ غزوہ ہند پاک فوج لڑے گی. اللہ تعالیٰ اور یہ وہی پاک فوج ہے, دنیا کی واحد پاک فوج ہے کہ جو غزوہ ہند کے لیے بھی تیار ہو رہی ہے اور جس نے اسرائیلیوں کو بھی فلسطین میں جا کے مارا ہے. تو ہم یہی بات آپ کو کر رہے ہیں, اللہ کا مزاج سمجھے, اللہ تعالیٰ نے جو حالات اور اللہ تعالیٰ نے جو سکیم بنائی ہے اس کو سمجھے, جو بزرگوں نے خوشخبریاں پاکستان کے حوالے سے دی ہیں اس کو سمجھیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کے مجاہدین, پاکستان کے پشتون ٹرائبل ایریاز کے, ایرانی, ترک, عرب, سینٹرل ایشین, ہر مسلمان شامل ہوگا اس فوج میں, کہ جو امام مہدی کی فوج ہوگی اس میں سب شامل ہوں گے. اور جس طرح عرب دنیا میں آپ نوٹ کریں گے کہ پوری عرب دنیا میں غزوہ ہند کے حدیث کو پرے کر دیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو انہوں نے حدیثوں کو ہی بند کر دیا. حالانکہ سیاہ ستہ کی حدیث ہیں, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مستند ترین احادیث ہیں, لیکن عرب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غزوہ ہند کی بات نہیں کرتے. اگر عرب مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ غزوہ ہند میں شرکت کتنا بڑا اجر ہے, تو ان کو جان لیں کہ انڈیا سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے, انڈیا سے غزوہ کرنے میں اجر ہے, تو پورا عرب دنیا سارے کام بند کر کے انڈیا پہنچ جائے انڈیا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. یہ غزوہ ہند برپا کب ہوگا؟ ہو رہا ہے. غزوہ ہند از این آن گوئنگ پروسیس. غزوہ ہند کی جہاں بات کرتے ہیں, جب سلطان محمود غزنوی 17 حملے انہوں نے ہندوستان پہ کیے, ہر حملے میں وہ نیت غزوہ ہند کی کرتے تھے, وہ بھی غزوہ ہند تھا. پاکستان آرمی 1948 میں جو ان کے خلاف لڑی وہ بھی غزوہ ہند کا حصہ تھا. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ محمود غزنوی سومنات کے مندر پر حملہ کرنے جب آتے تھے تو لوٹ مار کر کے چلے جاتے. جو مرضی کفار کہتے رہیں, جو مرضی مشرک کہتے رہیں, باقاعدہ مولوی خریدے گئے ہیں جو یہ کہیں کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ضعیف ہیں, غزوہ ہند ہونا ہی نہیں ہے, ہو چکا, پہلے تھا, اب نہیں ہوگا, غزوہ ہند کی حدیثیں غلط ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن غلط. اس لیے کہ انڈیا کو جو سب سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان ملت کو اور امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ غزوہ ہند لڑنا اتنا بڑا اجر ہے کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا وہ افضل الشہداء میں سے ہوگا اور مسلمان فوجیں ہندوستان پر قبضہ کریں گی. جب یہ بات چل ہی نکلی ہے تو آپ سے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو احادیث غزوہ ہند سے متعلق ہیں کیا وہ صحاح ستہ میں سے ہیں یا پھر اس سے الگ ہیں؟ نہیں جی, صحاح ستہ کے اندر پورا ذکر ہے. صحاح ستہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ذکر ہے, اس کے علاوہ بھی بڑی حدیث, صحاح ستہ کے علاوہ بھی حدیث کی بڑی کتابیں ان میں بھی ذکر ہے. اور دوسری بات, جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ پورا آپ مزاج اللہ تعالیٰ کا سمجھے. اقبال جب کہتے ہیں خودی کا ترجمہ ہو جا, خدا کا رازدار ہو جا, خدا کا راز سمجھے نا. کوئی مقصد نہیں تھا پاکستان بننے کا سوائے اس کے کہ سیدی رسول اللہ کی یہ حدیث مبارکہ غزوہ ہند کی پوری ہونی تھی, اور اس کے بعد یہ لشکر پلٹیں گے. یہی لشکر ہیں جو خراسان کے لشکر ہیں, یہی لشکر ہیں جو مشرق کے لشکر ہیں, یہی لشکر ہیں جو غزوہ ہند کے لشکر ہیں. یعنی آپ احکاماً تو واضح ہیں لیکن ٹرانسلیشن, انٹرپریٹیشن, تعویلوں سے ہم قرآن کو سنسکرت کی کتاب بنا دیتے ہیں. تو زید حامد صاحب, پاک فوج جو خوارج کے خلاف اس وقت جنگ لڑ رہی ہے یہی غزوہ ہند لڑے گی؟ دیکھیے یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے, دنیا میں کوئی فوج اتنی خوش نصیب نہیں ہے جتنی پاک فوج ہے. ہماری پاک فوج کی قیادت کو اب یہ ریلائز کر لینا چاہیے کہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے جو نصیب آپ کا لکھا ہوا ہے اب آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. اس کو اون کریں, ایکنالج کریں, اپنی ڈاکٹرن بنائیں کہ ہماری ملٹری ڈاکٹرن ہوگی غزوہ ہند. بات یہ ہے کہ ہندوستان سے جنگ تو آپ کی ہونی ہے, آپ حالت جنگ میں ہیں. ہر مارکا جو آپ ہندوستان سے لڑتے ہیں وہ غزوہ ہند کی جھڑپ ہوتی ہے. اور یہ اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ چاہے مجاہدین کا کوئی دستہ ہو,
آپ نے بات کی جماعت الدعوہ کی، جو سنسیئر نیت کے ساتھ، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، جو سنسیئر نیت کے ساتھ ہندوستان سے جنگ کرے گا، چاہے وہ کوئی مسلمان جماعت ہو، مسلمان جہادی گروپ ہو، پاک فوج ہو، افغانستان کے دستے ہوں، ایران کے دستے ہوں، ترک دستے ہوں، جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا اس غزوہ ہند میں، غزوہ ہند کا اجر پائے گا، اس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے، وہ شہید ہوگا تو افضل الشہداء ہوگا، کوئی بدترین مسلمان ہوگا جو اس سعادت سے محروم رہنا چاہے گا۔ حافظ سعید غزوہ ہند کے سپاہی ہیں، جو سنسیئر نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ میں غزوہ ہند میں شامل ہوں، وہ غزوہ ہند کا مجاہد ہے، اس کے فرقے سے، اس کے مسلک سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ذکر ہے، بے شک کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، جب غزوہ ہند میں شامل ہوگا تو حضور کی حدیث ہے اللہ اس فوج کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو پاک فوج پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی گناہگار فوج ہے، افسر ایسے کرتے ہیں، جو مرضی کریں، گناہگار ہوگی تو اللہ گناہ معاف فرمائے گا نا۔ یہ حدیث شریف میں درج کر دیا گیا ہے۔ اصل مقصد ہے مشرکوں کو مقابلہ کرنا، اصل مقصد ہے غزوہ ہند لڑنا، اصل مقصد ہے خوارج کے خلاف لڑنا، اور اصل مقصد ہے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کرنا، اور یہ تینوں کام صرف پاک فوج کے نصیب میں۔ خوش نصیب فوج ہے، مبارک ہو پاکستانیوں کو اور پاک فوج کو۔ یہ سیدی نے فرمایا تھا کہ عرب دنیا کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب فوجیں آئیں گی جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور یہ ہمیشہ صرف پاکستان ہی رہا ہے۔ تو پہلے اسی لیے ڈیسپریٹلی ہم پاکستان کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس پورے خطے سے ایک فوج نکلے گی جس کے پاس عربوں سے بہتر اسلحہ ہوگا، پاکستان، جو غزوہ ہند لڑے گی، پاکستان، جو خوارج کے خلاف لڑے گی، پاکستان، جس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے، پاکستان، جس پاکستان کو سیدی رسول اللہ نے بنایا، پاکستان، جس کی بشارت نعمت اللہ شاہ ولی سے لے کر اقبال سے لے کر تمام بڑے بڑے اولیاء اور فقراء اور صوفیاء نے دی، پاکستان۔ جو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری بشارتیں اور خوشخبریاں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کے پاس ہے۔ یہ نصیب ہمارے حکمرانوں کو یقین نہیں آتا، آنے والے وقتوں میں اللہ پاکستان کو ایسی قیادت دے گا۔ مولانا مودودی جیسے شخص نے بھی، کہ جو ظاہری طور پر اتنے مسٹیکل اور صوفیانہ ڈائمنشن پہ، اسپریچول ڈائمنشن پہ یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ناگزیر ہو چکا ہے یہ بات کہ اس خطے میں ایک ایسا صاحب نظر، صاحب بصیرت، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وجود پیدا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت سب سے زیادہ مولوی کرے گا۔ مولانا مودودی جیسے شخص ہی کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ ایک ماڈرن جدید شخص ہوگا جو قرآن و سنت کی بنیاد پر امت مسلمہ کو اکٹھے کریں گے۔ یہ قیادت اللہ پاکستان کو دے گا، پورا ایمان ہے میرا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو وہ قیادت دے گا جس کا اس نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ قوم انشاءاللہ اس مقام پر پہنچے گی کہ جس کو وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا، پھر اللہ کو وعدہ پورے کرے گا۔ غزوہ ہند میں پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا؟ دیکھیں یہ بات کی بات ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کریں یا ہم ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دیں، یا صورتحال کیسی بنتی ہے، انڈین فوجیں پاکستان میں پہلے داخل ہوتی ہیں یا ہم ان کی طرف پہلے داخل ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت نریندر مودی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماحول پورا بنا دیا ہے۔ غزوہ ہند تو مسلسل جاری ہے، جو پاکستانی فوجی دستے اس وقت بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ غزوہ ہند کے مجاہد ہیں۔ زید حامد صاحب، پاکستان کی تاریخ میں جو ہندوستان کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، جس میں آپریشن جبرالٹر بھی ہے، 1965 کی جنگ ہے، 1971 کی جنگ ہے، کارگل وار ہے، یہ تمام غزوہ ہند کا حصہ ہے؟ کوئی شبے کی بات نہیں ہے، تمام جنگیں جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ لڑی ہیں، یہ تمام جنگیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب اتنا بڑا مشن ہوتا ہے، اتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو افراد کی اجتماعی غلطیاں یا کوتاہیاں یا انفرادی غلطیوں پہ اللہ نظر نہیں ڈالتا۔ سیدی رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، فرمایا کہ جو لتفتحن القسطنطنیہ، قسطنطنیہ تو لازماً فتح ہوگا، فنعم الامیر امیلھا فنعم الجیش ذالک الجیش، جو امیر ہوگا، جو جنرل ہوگا، جو کمانڈر ان چیف ہوگا، کیا شاندار کمانڈر ان چیف ہوگا، کیا جنتی ہوگا، کیا کمال کی بات ہے، اور جو فوج اس کے ساتھ ہوگی وہ بھی شاندار فوج ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ساری فوج کے گناہ معاف ہیں اگر وہ اتنے بڑے مشن میں اس وقت سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے شامل ہو جائے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم نے غلطیاں کوتاہیاں جو بھی تمہاری زندگی میں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، لیکن نیت کر لو کہ تم غزوہ ہند کے مجاہد ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں درگزر کرے گا، دو جہانوں میں افضل الشہداء اور غازیوں کا مقام دے گا۔ ایک طرف تم خوارج سے لڑ رہے ہو، ایک طرف غزوہ ہند کی نیت کر لو، آنے والے وقت میں امت رسول کی قیادت تمہارے پاس۔ بہت ہی کم ہے، کچھ اور بھی اہم سوالات ہیں۔ ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف، یہ تمام غزوہ ہند کے سپاہی ہیں؟ دیکھیے اگر انہوں نے یہ سوال، یہ فیصلے، یہ جواب اللہ کو دینے دیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا کہ کس کی اس نے مغفرت کرنی ہے، کس کو سزا دینی ہے، لیکن بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں واضح کہ اللہ تعالیٰ افراد کے اجتماعی گناہ، انفرادی گناہ نہیں دیکھتا اگر وہ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ہر وہ شخص جو پاکستان سے خیانت کرتا ہے آج، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی ڈپلومیٹ ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، یا کوئی سڑک پہ چلنے والا ٹکٹ چیکر ہو، یا جو پاکستان سے خیانت کرے گا
وہ خوارج کے ساتھ کھڑا ہوگا, مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکستان سے مخلص ہو جائیے, اللہ دو جہانوں میں عزت اور آبرو دے گا. اس پاکستان کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو چھوٹا نہ سمجھے, یہ سیدی رسول اللہ کی نگاہ میں لعنت ہو خوارج کے اوپر, جہنم کے کتوں پہ. مبارک ہو پاک فوج کو جس کے نصیب میں اتنی خوشخبریاں ہیں. اب یہ ان کا نصیب ہے کہ ماشاءاللہ کتنی جلدی خوارج اور فتنے کو ختم کر کے غزوہ ہند کی تیاری کریں. زید حامد صاحب, آپ کا بہت شکریہ.